پھر میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں، بڑی چھوٹے منہ سے بڑی بات نہ نکل جائے، اتنا مسلمان کا احساس ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے امداد لے کے پانی کے اندر پہنچ گئے، لیکن حاصل پور کے اندر بھائی کے گھر کے اندر 4 دن سے روٹی نہ پکی، کسی کو خیال کوئی نہیں آیا۔ بیوہ بھابی کے سارے بچے موٹر سائیکل پر ہوٹلوں پر چائے پلانے والے ہوٹلوں پر لگ گئے، تو آٹے کے تھیلے وہاں جا کے بانٹتا پھر رہے۔ بیوہ بھابی اور مرنے والے بھائی کے گھر کا بجلی کا میٹر کٹ گیا، بچے اسکول کی فیس نہ دینے کی وجہ سے گھر میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کی قسم تجھے مارکیٹ حاصل پور کے اندر بنا کر گھر کے اندر چھوٹے گوشت سے روٹی کھانے کی اجازت کوئی نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے، کون؟ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے گھر سے چھوٹے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی، آپ نے دروازہ بجا دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول دیا، عرض کرنے لگے سونے مجھے پتہ ہے روٹی کا وقت ہے اور آپ میرے سے زیادہ، آپ کو بھوک ہے، کملی والے اندر آؤ، دونوں دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں گے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گھر پکا؟ ڈھکنا ہڈیا کا کھول کے کہنے لگے یا رسول اللہ چھوٹا گوشت اس کی بنائی ہو رہی ہے، مجھے پتہ اللہ کے نبی کو بکری کا گوشت بڑا پسند ہے، آپ کے لیے میں نے پکایا، کھائیے۔ سلام اس پر کہ اسرار محمد جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ آپ نے فرمایا وہ سید خودی روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے بتا تیرے محلے کے اندر کون کون رہتا ہے؟ سارے جن کے گھر چھوٹا گوشت پکا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ 2 مگلیاں چھوڑ کر، یہ 2 مکان چھوڑ کر، فلانے صحابی کا مکان ہے، مسجد نبی سے واپس آ رہے تھے، یہ اپنے دروازے میں گھستے ہوئے مجھے کہا ابو سعید دعا کری کتنے دنوں کے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اچھا یہ 7 والا مکان ہے، پرسوں اس کا انتقال ہوا، یہ اللہ اکبر ایک بیوہ 4 یا 3 بچیاں چھوڑ کے گیا۔ سامنے والا مکان ہے، تھوڑی دیر پہلے اس کے گھر والے میرے گھر میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے اگر تیرے گھر روٹی پکے تو ایک آدھی روٹی ہمارے گھر بھی دے دینا، ٹکڑا ٹکڑا پہ گزارا کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید کہتے ہیں دسترخوان سے اٹھے، بیٹھے کوئی نہیں، آپ نے ہنڈیا کا ڈھکنا کھولا، نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ فرمایا ابو سعید ذرا پانی کا پیالہ لے کے آ گیا، پانی کا پیالہ لا، میں پانی کا پیالہ لے کے آ گیا، آپ نے سارا بھنے سالن کے اندر پانی ڈال دیا، اور پانی لا، فرمایا اور پانی ڈال دیا، شوربہ سا بن گیا، بوٹیاں ساری پانی کے اندر چھپ گئی۔ پھر آپ نے چمچہ پکڑ لیا، فرمایا برتن تو لا، ڈالتا میں جاؤں۔ جب برتن سالن میں سالن ڈالتے گئے برتن بھر گئے، فرمایا جا اس کے گھر دیا جو کہہ رہا تھا دعا کر میرے گھر کا چولہا جل جائے، جو اس کے گھر دیا جس کا جنازہ 4 دن پہلے اٹھا، اس کے گھر دیا جس کے گھر کچھ نہیں پکا، سامنے والی کا بھی خیال کریو جو کہہ رہی تھی تیرے گھر روٹی پکے تو مجھے بھی دے دینا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے کپڑے پسینے میں تر ہو گئے، رو رو کے میری آنکھیں لال ہو گئی۔ جب میں گھر واپس سب کو لمٹا کے محلے میں دے کے آیا تو ہنڈیا میں سالن ہی ختم ہو گیا۔ رحمت والے نبی نے دیگڑی اٹھوائی، اپنے سامنے رکھ لی اور مجھے بٹھایا، آدھی روٹی کا ٹکڑا آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، آدھی روٹی کا ٹکڑا آپ نے مجھے دے دیا، اور خود روٹی کا ٹکڑا توڑ کر یوں کر کے پیندے سے لگایا، میرے ہنجو نکل گئے، میری کوک نکل گئی۔ آپ نے فرمایا کیوں رویا؟ تیری ہنڈیا سے بوٹیاں ختم ہو گئی۔ کہا نا یا رسول اللہ آپ نے آج مجھے ہلاکت سے بچا لیا، تیری ہنڈیا سے میں کھاتا تو راضی ہو جاتا، تو کھاتا میں راضی ہو جاتا۔ قسم اسرف کی جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، آج تیری ہنڈیا سے ضرورت مند کھا گئے، تیری ہنڈیا سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ احساس پیدا کرو میرے چاند، اپنے اندر احساس پیدا کرو، اب اپنے لیے نہیں آئے بلکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے آئے۔ کوئی بغیر کلمے سے چلا گیا آپ سے میرے سے پوچھا جائے گا، کوئی بے نمازی مر گیا آپ سے میرے سے پوچھا جائے گا، تیرے میرے فریج کے فروٹ بھرے پڑے رہے اور 7 والا پڑوسی بھوکا مر گیا، خدا کی قسم قیامت کے دن ان انگوروں سے برکیلوں کا حساب لیا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ کس کی اللہ بشارت دے رہا ہے؟ کبھی آپ نے میں نے سوچا کہ اللہ کس جنت کی طرف بلا رہا ہے؟ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جس چیز کو کہا ہو جاؤ وہ عرض وجود میں آ گئی۔ لیکن جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خود اللہ نے جنت کو بنایا، کس کے لیے؟ آپ کے میرے لیے اللہ نے جنت کو بنایا۔ فرمایا میرا محبوب اعلان کر دے، جہنم سے ڈرانے کے اعلان، جنت میں پہنچانے کے اعلان کر دے، جو جہنم سے ڈر کے آئے گا جنت میں جانے کا شوق پیدا کر کے آئے گا، میدان محشر کی گھڑی میں اللہ اسے شرمندہ نہیں فرمائے گا۔
وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. 4 مرلے کے مکان پر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں بلانے والوں، اس مکان کی فکر کیوں نہیں کرتے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا، جس کے طول و عرض کو اللہ نے زمین آسمان کے برابر بنا رکھا ہے. اللہ اکبر. اعدت للمتقین کس کے لیے؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جاؤ سیرت کے آئینے میں کھڑے ہو کر، سامنے کھڑے ہو کر جو جنت والوں کے لیے اللہ خوشخبری دے رہا ہے اور جنت والوں کی نشانیاں بتلا رہا ہے. اگر یہ ساری نشانیاں آپ کے میرے اندر ہیں تو سو جا، کوئی نہیں اٹھائے گا، ورنہ رب اکبر کی قسم ان نشانیوں کے بارے میں فکر کر لے، قبر کے اندر فرشتہ آپ کو مجھے آرام سے سونے نہیں دے گا.